سے یہی کہا کہ ہمیں داڑھی کا نہیں کہا گیا. اگر ہمیں کہا جاتا تو کیا ہم آپ کے ساتھ داڑھی رکھے نہیں ہوتی ہم نے. یہودیوں میں یہ ہے, یہودیوں میں ہے, وہ داڑھی رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر قوم میں ہے. اگر میں آپ کے کڑم میں دکھا دوں تو بہت سارے ہیں جن کے پاس داڑیاں نہیں ہیں یا جو ایسے نہیں. سو آپ ایسی باتیں ہرگز مت کریں کہ جو انتشار کا باعث بنتی ہیں. اچھی بات ہے ہم ایک دوسرے سے کو اچھے سوال کریں تاکہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. میرا سوال یہ ہے, ایک وقت میں دانیل صاحب اور شیخ محمد حسین میمن صاحب, کیا بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ جو سولی دیا گیا وہ لعنتی؟ میرے بھائی ہمارا یہ مضمون نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اس پہ لمبی چوڑی, جیسے میمن صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ ذرا سی بات نہیں ہے. اگر دوسری نشست ہوگی تو ہم اس میں اس بات کا ہم ضرور ذکر کریں گے. لیکن آپ کو تھوڑا سا پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سولی سے مراد لکڑی ہے. اور یہودی جو تھے, یہودی شریعت میں اگر کوئی یہ جو سزا تھی یہ اچھی سزا نہیں تھی. یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو غلط کام کرتے تھے, جو ڈکیت تھے, چور تھے, زناکار تھے یا یہودی شریعت کے خلاف چلتے تھے. یہ ان کے لیے سزا تھی. اور ان کے لیے تھا کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی, لوگ اس کو دیکھے عبرت حاصل کریں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں. یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے, ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو قدرت اور اختیار کے مالک تھے, آپ مجھے بتا دیں, آپ اپنی زبان سے بتا دیں کہ ان میں کوئی خرابی تھی کیا ان کو ایسی سزا دی گئی. سو کائنڈلی آپ اس بات کو جو یاد رکھیے گا, اگلی کوئی نشست ہوگی تو کریں گے, لیکن ابھی آپ مضمون کی طرف رہیں پلیز. شیخ محمد حسین میمن صاحب, میری بات کا جواب, کیا یہ بائبل میں بات موجود ہے؟ اچھا نہیں ہے. اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اپنے گفتگو کے اندر جو ہے نا یہ ذکر کیا کہ ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے, یہی کہا آپ نے, ایسا ہوگا, ٹھیک ہے. اگلی نشست جو ہے اس پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ موقع دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 کے اندر اور آیت نمبر 71 میں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو بات سچی اور سیدھی کرو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے, اس آیت کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے, لیکن مزید اس کے اوپر تفصیل ہم اگلی دفعہ اپنے نشست کے اندر ذکر کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ مجلس خراب ہو جیسے انہوں نے کہا, لیکن اگر سوال پوچھا جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 15 میں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, آپ پوچھیں اہل ذکر سے اگر آپ نہیں جانتے. تو یہ ورڈز بائبل کے اندر موجود ہے, یہ ورڈز موجود ہے, یہ ان کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک چیز ہے تو وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن میں آیات ہے کہ آپ فاسق اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. آپ کہتے ہیں وہ ہے, تو میں کہوں گا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا ہے, چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک چیز سچ ہے تو واضح کرو, ایک چیز اگر سچ ہے تو واضح کر دیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, وضاحت کریں گے اور مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. باپ اپنے خدا میں کرسچن ہوں اور میرا سوال جو ہے وہ محمد حسین میمن صاحب سے ہے. قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اعراف, اس کی آیت نمبر 169 ہے, جس میں لکھا ہے کہ جو کتاب توریت کو مضبوطی سے پکڑے ہیں ان کے ثواب ضائع نہیں ہوں گے. تو پھر کون سی وجہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس طرف رجوع ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کن ساتھی نے سوال کیا ہے. آپ نے کیا ہے, جزاک اللہ. آپ پیچھے آئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں, قرآن شریف ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للذین یکتبون بایدیہم, خرابی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے, وما هو من عند اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس توراہ اور زبور کی تصدیق کی ہے وہ توراہ اور زبور وہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے. وہ توراہ اور زبور وہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے. ہم نے کب انکار کیا ہے؟
میں نے بائبل کے حوالے دیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسلام کی کئی یکسانیت پر آپ مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ الحمدللہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، الحمدللہ اتفاق ہو گیا۔ السلام علیکم۔ سوال ہے ڈینیل صاحب سے، جس طرح مذہب جو ہے ہر انسان کی معاشرے کے قاصد ہے، کس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ ہم کسی اسٹیچو کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ابھی اس ٹائم پہ جس آپ کہیں بھی چلے جائیں لاہور یا یورپ میں چلے جائیں، ٹوٹلی انہوں نے عیسیٰ السلام کا پتلا بنایا ہوا ہے اپنے چرچ گاؤں میں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جیسے عیسیٰ السلام میں جیسے بائبل میں بھی ہے کہ ایک خدا کی طرف ایک اللہ کی طرف آئے، ایک اللہ کی بات ہے، لیکن آج کے دور میں جو عیسائیت آپ نے جیسے پہلے بتایا اسٹیچو کو نہیں مانتے، میں نے پہلی بار سنا، ٹھیک ہے نا، اب مختلف اور بھی سائنس سے بات ہوئی ہے میری، ٹھیک ہے، اب جس طرح اس میں ایک اور چیز میں کوٹ کر دوں کہ بائبل کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا میری ہم نے 4 بائبل پرچیز کی، ٹھیک ہے، اسی حوالے سے تو خدا کے کانسیپٹ کے اوپر کہ عیسیٰ السلام نے کہا کہ آپ نے اسٹیچوز بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان کو شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، تو میرے دوست نے جو شمون ہے کرسچن ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی ہم فلاں بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں تو فلاں ہماری نہیں ہے، اس نے باقاعدہ سائن کر کے دی ایک بائبل پہ، اس پہ ہم مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہماری گفتگو ہوئی، ذرا اس کو بیٹھ جائے کلیئر۔ اگر میں یہ بتانا پسند کروں کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں، شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے، کافر سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، بریلوی، دیوبندی، عرب، بہت سارے آپ دیکھیں۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو پھر آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ اس طرح سے کہ ہمارا کنسیپٹ جو ہے اسلام کے اندر جو 72 فرقے ہیں، 73، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک ناجی ہے، لیکن اس کی یہ پہچان ہے کہ جو قرآن و سنت کے اوپر ہے وہ صحیح ہے، باقی جہنمی ہیں، تو میں اس طرح 72 فرقے ہیں، اب ان کی نشانی بتائیں۔ عیسائیت میں اتنے فرقے نہیں ہیں میرے بھائی، کرسچینٹی میں کوئی فرقے شرکے نہیں ہیں، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیرا روی، روحانی بیرا روی اس کو کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہنا پسند کروں گا کہ یہ روحانی بیرا روی ہے، اور یہ روحانی بیرا روی کسی ایک قوم میں نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہندوؤں کے نظریے کے مطابق 1,86,000 1,86,000 جنم ہیں، حشرات کے، جانوروں کے، پرندوں کے اور یہ ساری چیزوں کے، اور انسانوں کے 7 جنم ان کے نزدیک، انسانوں کے 7 جنم، اور ہندوؤں میں ایسے فرقے بھی ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ جائیں گے آسمان کی بادشاہی میں، کنگڈم آف گاڈ، یہ جس طرح جنت میں، یا وہ جائیں گے جو ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یو رائٹ۔ میری بات سنیے بھائی، میں نے آپ سے پہلے کہا اگر ہم خروج کی کتاب میں ایکسوڈس، جس طرح وہ بتاتے ہیں، انگریزی میں بتاؤں گے، ایکسوڈس میں وہاں پر جب موسیٰ پر 10 ان پر حکم جو ہیں وہ بھیجے گئے اسرائیل کی اصلاح کے لیے، 10 حکموں میں دوسرا بڑا حکم یہ ہے، سنیے غور سے، خبردار تو کوئی تراشی ہوئی صورت یا مورت جو آسمان پر ہے یا زمین پر ہے یا زمین کے نیچے کہیں پانیوں میں، آسمان پر کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے ساری، ان کی بھی نہیں۔ زمین پر کیا ہے؟ زمین پر انسان ہیں، انبیاء ہیں، ان کی بھی نہیں، اور نہ ہی پانی کے نیچے جو بھی مخلوق ہے۔ تو خبردار کوئی تراشی ہوئی صورت یا مورت نہ بنانا، نہ ان کی عبادت کرنا۔ اور عبرانی جو ترجمہ ہے اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، وہاں لکھے نہ تو ان کی خدمت کرنا۔ اب جو چڑھائے جاتے ہیں وہ ویدر دے آر کرسچن اور وہ مسلم کوئی بھی ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو معذرت کے ساتھ، میں نے یہاں پر میں کسی طرح کا کوئی ایسے، لیکن چونکہ آپ نے جو بات کی ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو قبروں کو پوچھتے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ میں نے چڑھاتے ان پر دیکھا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں کہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں چل رہا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں اور وہی جنت کا وارث ہے، اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بائبل کے خلاف چل رہا ہے، جو خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کلام خود اس کے خلاف ہے، وہ ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ لیکن اس میں ایک
ایک چیز رہ گئی، میں نے دھیرے دھیرے 4 بھائیوں کو میں نے